حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ ایک بڑی وسیع اور گہری خندق ہے آگ سے بھری ہوئی، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور میں اس خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو باپ سعید ہے وہ مجھے اس آگ کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اچانک میں نے یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اور انہوں نے میری کمر سے پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچ لیا اور آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خواب برحق ہے، اور میں سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، اور یہ میں نے واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ میں خندق کے کنارے پر کھڑا تھا، اور آگ میں میرا والد مجھے دھکا دے رہا تھا کہ اچانک سے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر سے پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خواب کی تعبیر یہ کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، آپ ان کو مان لیں گے اور اسلام کے پیروکار بنیں گے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو آپ کو آگ سے بچائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے، اور آپ کے والد جو سعید ہیں ان کو ہم آگ میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جا کر نبی کریم علیہ السلام سے یہ ذکر کیا، اور پھر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے پتھروں کے بتوں کو تم پوجتے ہو ان سب سے بیزاری کا اعلان کرو اور ان کی عبادت کو چھوڑ دو۔ وہ ایسے پتھر کے بت ہیں کہ جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی وہ ایسے بت ہیں، وہ بے جان ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے اور کون ان کی عبادت نہیں کر رہا، یعنی وہ اپنے پیروکاروں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی بے جان چیز کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دعوت دی کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، تو میں نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا اور گواہی دی کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ایک اللہ پر، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر آیا اور میرے والد کو پتہ چلا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا ہے، تو میرے والد نے مجھے اتنا مارا کہ میرا سر لو لہان ہو گیا، اور ایک چھڑی میرے سر پر توڑ دی، اور پھر کہنے لگے کہ تم اس محمد کے پیچھے جا رہے ہو جس نے ساری قوم کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور جاہل کہتے ہیں، کیا تم ان کے پیچھے چلنے لگے ہو؟ تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس پر مجھے اور زیادہ مارا، اور پھر مجھے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور میرے بھائیوں سے کہا کہ ان سے بول چال ختم کر دو، اور پھر کہنے لگے، مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، محمد کا رب ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کا رازق ہے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اور مارا اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، تو میں اپنے والد کا در چھوڑ کر رسول اللہ کے در پر آ گیا۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے در پر آ گیا تو گویا کہ وہ عزت اس نے پا لی، اور وہ مرتبہ اور مقام اس نے حاصل کر لیا،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلا گیا تو وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ذلت اس کا سامنا کرے گی اور وہ ہمیشہ ذلت میں رہے گا۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لیا وہی کامیاب ہوا۔ جتنے بھی صحابہ کرام آئے، جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ کے دامن کو تھام لیا، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ نے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق اور کافر لوگ نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عزت دار ہیں، لیکن ایمان کے بغیر عزت نہیں، ذلت ہی ذلت ہے۔ عزت صرف ایمان میں ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑنے میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔